اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پارٹ 8 پر پہنچ گئے ہیں اور پیج نمبر 78 اس کا ہم نے کچھ حصہ اپنی پارٹ 7 کی آڈیو میں مکمل کر لیا تھا۔ آئیے اب اس کا اگلا حصہ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے براہین در قول اول۔ درج ذیل بحث سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ شہزادی جنت کی تاریخ ولادت بعثت کے بعد ہے۔ ان احادیث کو ملاحظہ کیجیے۔ اچھا سامعین، اب یہاں پہ ٹوٹل 8 احادیث ہیں، آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، الکافی کلینی خاتون جنت کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال بعد ہوئی۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، اس دن بطول عذرا کی عمر 18 سال تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے المناقب ابن شہر آشوب۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال بعد ہوئی۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ تھی۔ آپ نے مکے میں اپنے والد معظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے، پھر ہجرت ہوئی۔ اگلا پوائنٹ ہے یعنی کہ نمبر 3، اس میں لکھا ہے اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد نے مبس میم بے عین سے کہ 5 سال بعد اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ جس وقت آپ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال 75 ڈیز تھی۔ اگلا پوائنٹ نمبر 4 ہے، جس پہ لکھا ہے روضۃ الواعظین میں ہے کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ 5واں پوائنٹ ہے اقبال الاعمال۔ الشیخ المفید نے حدائق الریاض میں نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ 20 جمادی الثانی مبس کے 2 سال پیدا ہوئیں۔ اگلا پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ مصباح کف امی کا فے عین میم چھٹی میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بعثت کے 2 سال 20 جمادی الثانی بروز جمعہ پیدا ہوئیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ اب ہم جو 7th پوائنٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج 79 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مصباح کف امی و مصباح توسی میں روایت ہے کہ بانو اسلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جمعے کے دن 20 جمادی الثانی بعثت کے 2 سال پیدا ہوئیں۔ اللہ واضح یہ روایت بھی ہے کہ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہے۔ بہت سے علماء اہل سنت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعثت سے 5 سال قبل نقل کی ہے۔ اگلا لاسٹ 8واں پوائنٹ ہے، لکھا ہے صاحب دلائل الائمہ نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے مؤلف محمد بن جریر طبری ہیں، جو بزرگ شیعہ عالم تھے۔ ایک اور عالم دین ہے جن کا نام بھی طبری ہے اور اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے ہم 8 پوائنٹ کو پڑھ لیتے۔ لکھا تھا صاحب دلائل الائمہ نے لکھا ہے کہ ان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 45ویں 45 سال پیدا ہوئیں۔ پھر یہ پوائنٹس تو مکمل ہوئے، پھر ایک لائن نیچے یہ ہے کہ ولادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ چند نمونے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاران سے روایت ہوئے ہیں۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے جو اس طرح لکھا ہے کہ علماء اہل سنت کے اقوال۔ آئیے ان اقوال کو پڑھتے ہیں جو مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ وہ کل 5 اقوال ہیں جو کہ ساتھ ساتھ تسلسل سے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا ہے ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب قریش کعبے کی عمارت بنا رہے تھے۔ نمبر 2، ابو الفرج نے مقاتل الطالبین میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بعثت سے قبل اس وقت پیدا ہوئیں جب قریش کعبے کو بنا رہے تھے۔ تیسرا ہے ابن اسیر نے اپنی کتاب المختار میں
المختار من مناقب الاخبار میں مذکورہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے تبری نے ذخائر العقبہ میں اپنے ہم عقیدہ کا قول نقل کیا ہے۔ نمبر 5 سیوطی نے الصغور الباسمہ الف لام سے غین واورے الف لام بے الف سین میم ہے میں بھی اپنے مکتب والوں کی نمائندگی کی ہے۔ یہ 5 پوائنٹ میں نے پڑھ دیے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ابھی آپ نے وہ احادیث پڑھی ہیں جنہیں اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نطفہ جنت کی غذا سے تشکیل پایا تھا۔ وہ غذا آسمان سے بطور ہدیہ و تحفہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جسے آپ نے نوش جان فرمایا تھا۔ ان احادیث کے مطالعے کے بعد یہ امر روشن ہو جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پیغمبر خدا کی بعثت کے بعد ہوئی تھی، کیونکہ بعثت سے قبل نہ معراج ہے اور نہ جبرائیل علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، اور نہ ہی جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کا کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ثابت ہے۔ ہم پیج 80 پہ آ گئے ہیں۔ ثابت ہے، اور نہ ہی ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہوا تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دوسرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد نظریہ ہے۔ اگلا پیراگراف ہے علاوہ ازیں ایک اور حقیقت بھی روشن ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت سے قبل ہوئی ہے، یہ روایت خود ساختہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ روایت گھڑی ہے کہ اس کے پیچھے ان کے فاسد مقاصد کار فرما ہیں کہ اس حدیث کو غلط ثابت کریں کہ جس کا مضمون آپ نے پڑھنا ہے کہ پیغمبر کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے بہشتی غذا کا تحفہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائی تھی، اور اس غذا کے جوہر سے نطفہ تشکیل پایا تھا جس سے سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی تھی۔ اس روایت سے ان کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ سیدہ کونین کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، اور وہ اپنی حیات مبارکہ کی 18 بہاریں دیکھ چکی تھی، باوجود یہ کہ کسی نے ازدواج کے لیے اس کا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ ہم نے یہاں صرف اشارہ کیا ہے، آئندہ صفحات میں اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ اب سامعین، ہم کتاب کو پڑھتے ہوئے آگے چلے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے سیدہ در آستانِ طلوع۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہرحال محدثین و مورخین نے ان میں سے تبری نے ذخائر العقبہ میں، صفوری شافعی نے نزہۃ المجالس میں، علامہ قندوزی نے ینابع المعدت میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جس وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش کی دائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سخت مرحلے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ میں ابھی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ میرے پاس اچانک 4 خواتین حاضر ہوئیں جو حسن و جمال کا پیکر تھیں، جن کے چہرے نور سے منور تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے خدیجہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں حوا ہوں۔ دوسری خاتون نے کہا میں آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا میں جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں۔ چوتھی نے کہا کہ میں مریم دختر عمران ہوں۔ ہم سب آپ کے پاس آئی ہیں تاکہ بچے کی ولادت میں آپ کی مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ اگلا پیراگراف ہے، لکھا یہ روایت معمولی تفاوت کے ساتھ ایک اور طریقے سے بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ نے بچے کی ولادت کے آثار محسوس کیے تو آپ نے فوراً قریش کی دائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس کے گھر آئیں اور بچے کی ولادت کے معاملے میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ تو محمد کی زوجہ ہے، اس لیے وہ تیری مدد نہیں کریں گی۔ انہی حالات میں اچانک آپ نے اپنے نزدیک 4 خواتین کو پایا۔ ان خواتین میں سے ہر خاتون حسن و جمال کا پیکر تھیں۔ پیج 81۔ ان میں سے ایک گویا ہوئی خدیجہ جان مت گھبراؤ، میں آپ کی ماں حوا ہوں۔ دوسری بولی میں آسیہ بنت مزاحم ہوں۔ تیسری نے کہا میں کلثوم حضرت موسیٰ کی بہن ہوں۔ چوتھی خاتون نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں مریم بنت عمران مادر عیسیٰ ہوں۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ
اس ولادت کے مرحلے میں آپ کی مدد کر سکیں۔ بس اسی دوران سیدہ کائنات نے اپنے ولادت کے نور سے کائنات کو منور کیا۔ اب یہ عربی کی 2 لائنیں ہیں جس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما میں ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اپنی ماں کے شکم میں تھیں تو آپ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتی تھیں۔ جب پیدا ہوئیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف بلند کر رکھی تھی۔ انہوں نے فوراً سجدہ کیا اور اپنی جبین نے نیاز کو بارگاہ خداوندی میں جھکا دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہاں ترجمہ مکمل ہوا اور حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 59۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جناب مفضل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے سردار، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طرح ہوئی تھی؟ سوالیہ نشان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ کے حمل کے ساتھ تھیں تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے باتیں کیا کرتی تھیں اور مشکلات زمانہ پر صبر کی تلقین کرتی تھیں۔ جناب ختیجہ نے اس راز کو راز رکھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار نہ کیا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت ختیجہ کو باتیں کرتے ہوئے پایا، حالانکہ وہ اکیلی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ختیجہ، آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ حضرت ختیجہ طاہرہ نے جواب دیا، وہ جنین جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ، جبرائیل امین نے مجھے اس جنین کی خبر دی ہے کہ وہ بیٹی ہے اور معصوم ائمہ کی ماں ہوگی، خداوند تعالیٰ انہی میں سے میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے یکے بعد دیگرے زمین پر اپنے خلفاء معین کرے گا۔ آئیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان 4 خواتین کا ذکر فرمایا جو وقت ولادت جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے ولادت کے موقع پر جناب ختیجہ کی مدد کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت ختیجہ طاہرہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو جنم دیا۔ جب سیدہ زمین پر آئیں تو اس آفتاب عصمت و طہارت سے وہ نور پھوٹا جس نے مکے کے تمام گھروں کو منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 82 پر، آئیے پڑھتے ہیں۔ ادھر جنت سے حور العین کا کاروان زمین کی طرف رواں دواں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تشت تھا اور ایک برتن تھا جو آب کوثر سے چھلک رہا تھا۔ انہوں نے آب کوثر سے شہزادی کو غسل دیا۔ ان کے پاس 2 سفید کپڑے کے ٹکڑے تھے جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ سفید تھی، جن کی خوشبو مشک و عنبر سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ دونوں کپڑے شہزادی جنت کو پہنا دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب گفتگو کریں۔ ادھر شہزادی نے اپنے نورانی لبوں کو کھولا اور فرمایا، عربی میں لکھا ہے، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوایا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج ہیں اور میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں اور میرے دونوں بیٹے پیغمبر کی اولاد کے سید و سردار ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر لکھا ہے، بعد ازیں آپ نے ان خواتین اسلام و ایمان کی طرف رخ انور کیا، ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان پر سلام کیا۔ ادھر آسمانوں پر نورانی جشن کا سماں تھا۔ آسمانی مخلوق سیدہ کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارک و تہنیت پیش کر رہے تھے۔ اس دن آسمانوں کو اس قدر قدرتی قمقموں سے چراغا اور منور کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے ایسا منظر فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں ان بہشتی خواتین نے سیدہ ختیجہ طاہرہ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارک ان نورانی الفاظ میں پیش کی۔ آئیے سامعین، یہ نورانی الفاظ جو عربی میں لکھے ہیں ساتھ میں ترجمہ بھی ہے، میں پڑھتی ہوں۔ انورٹڈ کاما اسٹارٹ۔ جی ہاں اے سیدہ ختیجہ، اپنی اس شہزادی کو تھامو جو طیب و طاہر شہزادی ہے۔ اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو پربرکت بنایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے بہار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 80۔ آگے لکھا ہے، جناب ختیجہ نے خوشی و مسرت کے ساتھ اپنی اس ملکوتی شہزادی کو اپنی پاک و پاکیزہ گود میں اٹھایا اور اپنے امین اور
اپنے امین سینے سے لگایا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 2۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے ابن عساکر نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ جناب ختیجہ طاہرہ کا معمول تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اچھی سی دایا کا انتخاب کرتی تھی، لیکن جب ان کے یہاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو انہیں اپنا دودھ پلایا، کسی دایا کے حوالے نہ کیا۔ اب ہم آ گئے سامعین پیج 83 پر، اور جب یہ جو بات لکھی ہے کہ کسی دایا کے حوالے نہ کیا، اس کے بعد آگے لکھا ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو یوں یہ گفتگو یہاں تک کی ریڈنگ ہم نے پڑھ لی۔ اگلی ہیڈنگ ہے نام گزاری۔ آئیے پڑھتے ہیں ناموں کے حوالے سے کیا تفصیلات ہم جانیں گے۔ لکھا ہے نوزاد اور نو رسیدہ کا نام رکھنا حقیقت میں سنت پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو خلق فرمایا تو ان کی تخلیق کے بعد ان کے نام تجویز فرمائے۔ اب آگے عربی میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کا ترجمہ ہے بریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کی تعلیم فرمائی بریکٹ کلوز۔ آگے لکھا ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور اس کی سیرت کی پیروی کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک مہذب معاشرے میں نام گزاری ایک لازمہ قرار دیا گیا ہے۔ شاید کہ نیم وحشی انسان جو تہذیب و تمدن سے بہت دور رہتے ہیں وہ نام گزاری اور اس کی اہمیت سے نا آشنا ہوں کہ مسمی کے اسم کی اہمیت کیا ہے اور اسم کے مسمہ پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوالیہ نشان۔ جب تاریخ کے دور ترین جھروکوں میں نگاہ ڈالی جاتی ہے تو وہاں انسانی اسماء میں اختلاف نظر آتا ہے۔ کہیں اسم اور مسمہ کے درمیان مناسبت نظر آتی ہے اور کہیں یہ مناسبت نظر نہیں آتی۔ کسی دور کے اسماء معانی و مفہوم پر مشتمل ہیں اور کچھ ایسے تاریخی ادوار بھی گزرے ہیں جن میں اسم اور مسمہ کے درمیان مناسبت کا کوئی تصور نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے معافی و مفاہیم سے ہٹ کر اسماء استعمال کیے ہیں، لیکن اولیاء اللہ اور اس کے خاص بندوں کی نگاہ میں نام اور نام گزاری کی خاص اہمیت ہے۔ جی ہاں، یہ امر حقیقت سے خالی نہیں ہے کہ کیونکہ جب انسان کو پکارا اور بلایا جاتا ہے تو اسے اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت اور بامانی نام اور ایک بدصورت اور بے معنی نام کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلوں کا فرق ہے۔ جب اسم کے مسمہ پر اثرات کے عنوان کو دیکھا جاتا ہے تو اچھے اور برے نام کے درمیان مقابلے کی کوئی حقیقت ہی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر ان کی زوجہ نے حضرت عمران کی زوجہ نے بیٹی کو جنم دیا تو فرمایا کہ میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ ابھی حضرت یحییٰ نبی کا نطفہ ان کی والدہ محترمہ کے پاک رحم میں منعقد ہی نہیں ہوا تھا کہ خود اللہ نے ان کا نام یحییٰ تجویز فرما دیا تھا۔ پیج 84۔ جب حضرت زکریا نے بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگی تھی، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، اے میرے پروردگار اپنی بے کراں قدرت سے مجھے اپنی طرف سے فرزند و جانشین عطا فرما کہ جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو اور اسے میرے پروردگار کا پسندیدہ فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ یہ سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ ابھی بیان ہوا۔ آگے لکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، یعنی کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 7۔ ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ مریم آیت نمبر 7۔ جی ہاں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں غور و خوض کریں، یعنی کہ عربی میں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔
آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے اسماء خود تجویز فرماتا ہے۔ اللہ نے ان کے اسماء کو ان کے والدین پر نہیں اللہ ان کے اسماء کو ان کے والدین پر نہیں چھوڑتا کہ وہ خود اس کے ولی کا نام تجویز کریں۔ اب یہاں پہ یہ گفتگو ہم اس پیراگراف کو ختم کرنے کے بعد نئی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے خاتون جنت کے اسماء مبارکہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقیقت کا مطالعہ کر لینے کے بعد اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ اسلامی مصادر میں کثرت کے ساتھ ایسی احادیث موجود ہیں جن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء گرامی کا تذکرہ ہے۔ ان احادیث میں شہزادی کے جن اسماء کا ذکر ہے ان اسماء میں اسباب و مناسبات ہیں جن کی بنا پر خاتون جنت کے مسمى کے ساتھ انہیں مربوط کیا گیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے یہ تمام اسماء بغیر کسی مناسبت اور برنامے کے تجویز نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ معنویت و حقیقت سے بھرپور اسماء اس پاکیزہ مسمى کے لیے تجویز ہوئے تھے کہ اس مسمى اور ان کے درمیان مناسبت اور ہم آہنگی تھی۔ ان اسماء میں سے ہر اسم اپنے اس مسمى پر ہر پہلو سے صادق آتا ہے۔ درج ذیل احادیث ہماری اس بحث کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ ہم پہنچ گئے 85 پہ، اور جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ بارگاہ خداوندی میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 10۔ آگے لکھا ہے کہ اب ہم ان اسماء میں سے ہر اسم کی مختصر شرح کرتے ہیں۔ اب تھوڑی ایک ہیڈنگ ہے کہ اسماء مبارکہ کے راز۔ لکھا ہے شہزادی کونین ایک ہمہ پہلو شخصیت تھیں۔ وہ مختلف ملکوتی صفات سے متصف تھیں۔ انہی صفات کی مناسبت سے آپ کو یہ اسماء عطا ہوئے۔ اس مورد میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے فاطمہ، الفتم، الف لام فے توئے میم سے مشتق ہے جس کا معنی قطع کرنا ہے، جیسا کہ کلام عرب میں جملہ موجود ہے فطمت الامہ طفلہا، یعنی ماں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا، اور اس کے بعد ہے وفطمت الحبل، یعنی رسی توڑ ڈالی گئی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں بہت سے مقامات پر اسم فاعل اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، جیسے کاتم یعنی مکتوم پوشیدہ بات، مکان عامر یعنی معمور آباد جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ فی عیشۃ راضیۃ، راضیۃ اسم فاعل، مرضیۃ اسم مفعول کا معنی دیتا ہے۔ اب ان احادیث کا مطالعہ فرمائیں جو اسم فاطمہ کی تشریح کرتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور یہ پیغام دیا۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 18۔ آگے لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے میری شہزادی فاطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 86 پہ ہم آگے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ انورٹڈ کاما اس لیے اس کا نام فاطمہ ہے کیونکہ آپ اور آپ علیہ السلام کے پیروکاران جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں۔ اچھا، اس حوالے سے حاشیے میں ہمیں کچھ ہدایات ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 4۔ محب الدین تبری نے ذخائر العقبہ
کے صفحہ نمبر 36 پر نقل کیا ہے، جبکہ قندوزی حنفی ینابع المودت صفحہ نمبر 194، صفوری شافعی نزہۃ المجالس، خرقوشی شرف النبی ابن بطہ اور الامانت۔ تو جی ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیے کہ آگے لکھا ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کیونکہ خدا بند تعالیٰ نے انہیں ان کی اولاد کو جس نے اللہ نے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ اس کی وحدانیت پر اور جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 63۔ اور قندوزی حنفی نے ابو ہریرہ سے، اچھا وہ تو بات ختم ہو گئی، اگلا ہے قندوزی حنفی نے ابو ہریرہ سے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما، میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی والدہ اور اس کے محبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ جات ہیں تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 321، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 26، کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 94، فیض التقدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ یہ حوالہ جات مکمل ہوئے۔ اب لکھا ہے 5ویں، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن خاتون جنت و جہنم کے دروازے کے قریب تشریف لائیں گی اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، اے میرے معبود برحق، اے میرے سید و سالار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے تو تو نے اپنی محبت خاص سے مجھے اور مجھ سے میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے امان دی ہے۔ اے میرے اللہ، تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسی وقت خدا بند تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، اے فاطمہ تم نے سچ کہا، میں نے تیرا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میں نے تجھے اور تیرے پیروکاروں اور تیری اولاد کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون کر دیا ہے، میرا وعدہ سچا ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 15۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ، اور ہم پیج نمبر 87 پر ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے گناہوں اور ناپسندیدہ امور سے امان۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس میں فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے میرے سردار ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس میں فاطمہ کا معنی ہے کہ جسے ہر ناپسندیدہ امر سے محفوظ کر دیا گیا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہ ہوتے تو روئے زمین پر بنو آدم میں سے قیامت تک ان کا کفو نہ ہوتا۔ اور یہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 16۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ علماء اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ان میں سے ابن شیر ویا دیلمی نے حضرت ام سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، کہ اگر اللہ تعالیٰ امام علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کف نہ ہوتا، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اسی مطلب کو خوارزمی نے مقتل الحسین میں، محدث ترمذی نے مناقب میں، منادی نے کنوز الحقائق میں، قندوزی نے ینابع المودت میں حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے، اور حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کے چچا حضرت عباس سے سنا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے فوائد معرفت۔ پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کی مخلوق ان کی معرفت کے حصول کے بعد جہنم سے نجات پائے گی۔ پیج نمبر 88 پہ ہم آ گئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس میں جو اگلی ہیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ایک خاص تسلسل سے چلے گی، تو ہم کیوں نہ اس آڈیو کو یہاں پہ اختتام کر دیتے ہیں، اگلی آڈیو میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پیج نمبر 87 پہ ہم آج کی اس آڈیو کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔